آج ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے حوالے سے. اس میں فاعل لفظ کس سے بن رہا ہے؟ فا الف عین لام. مفعول کس سے بن رہا ہے؟ میم فا عین واو لام. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر اعرابی دے گے. فاعلن، مفعولن. ان کے اوپر اعراب ہی آپ دے لیں، مفعول فاعل. ٹھیک ہے. یہ فاعل، یہ مفعول. اب ان کو بنانے کا طریقہ ہم پڑھنے لگے ہیں. مصدر ہے دربن. دربن کا فا کلمہ ہے ضاد، عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ کیا ہے جی؟ با. اب دربن سے ہم نے فاعل کا صیغہ بنانا ہے، تو فا کے نیچے فا کلمہ لگا دیں، عین کے نیچے عین کلمہ لگا دیں، لام کے نیچے لام کلمہ لگا دیں، اور الف کی جگہ کے اوپر الف لگا دیں. فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد. عین کلمہ کیا ہے؟ را. لام کلمہ کیا ہے؟ با. اور فا کلمہ کے بعد الف لگانا ہے، الف لگا دیا. اب اعراب جو فاعل ان کا ہے وہی اس کا اعراب دے لیں، داربن. تو یہ داربن مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ داربن بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی داربن سے اس میں مفعول کا صیغہ ہم بنانے لگے ہیں. کیسے؟ فا، عین اور لام، ان تینوں کی جگہ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ داد را با لگائیں. فا کی جگہ کے اوپر دعاد لگائیں، عین کلمہ کی جگہ کے اوپر را لگائیں، لام کلمہ کی جگہ کے اوپر با لگائیں. اب لام کلمہ سے پہلے واؤ لگی ہوئی ہے، واؤ لگا دیں. فا کلمہ سے پہلے میم لگی ہے، میم لگا دیں. جو اعراب ہے وہ اعراب دے لیں. بن جائے گا مد رو، ساری یہاں با لگانا ہے، لام کلمہ با ہے. مد رو بن. تو اب جو داربن مصدر ہے، آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ داربن مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ کیا ہے، تو آپ نے داربن کے فا عین لام کلمے کو، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا وہ پک کرنا ہے. پک کرنے کے بعد اس فارمولے کے اندر آپ نے رکھنا ہے. فاعلن کے وزن کے اوپر اس کو لے کے آنا ہے. فاعلن، فا عین لام اور فا کلمہ کے بعد الف. اعراب بھی بتایا جا رہا ہے کیا اعراب ہے. تو داربن سے بن جائے گا داربن. اسی طرح مفعول کا صیغہ کیسے بنے گا؟ مفعول. حرفوں کو الگ الگ کریں. فا کی جگہ کے اوپر فا کلمہ لگائیں، عین کی جگہ کے اوپر عین کلمہ لگائیں، لام کی جگہ کے اوپر لام کلمہ لگائیں، اور واؤ کی جگہ واؤ، میم کی جگہ میم. اعراب وہی دے دیں تو بن جائے گا مفعول سے مضروب. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ میں اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہے ساروں کو؟ جی قبلہ. جی. اب میں ایک دو سیغے اور لکھنے لگا ہوں، اس سے آپ نے خود بنانے ہیں. مثال کے طور پر سامعن، اس کا ہے سین میم عین، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سین میم عین. تو جی اپنا صوفی محمد عمر محی الدین صاحب، جی پلیز آپ بتائیے کہ اس کا اس میں فائل کیا بنے گا، اس میں مفعول کیا بنے گا؟ سین، فا کلمہ سین، ہاں جی. الف، ہاں را جی. کلمہ عین کلمہ، عین میم، کلمہ. سوری عین کلمہ میم، اور لام کلمہ عین. ٹھیک ہے. کیا بن جائے گا؟ سامع، فاعل سے سامع، سامعن، آخر کے اوپر تنوین ہے، زبردست. سامع، جی. سامعن، سامعن اس میں فائل کا سامع، صیغہ آپ نے زبردست بنا لیا ہے. اس میں مفعول کا صیغہ کیا ہوگا جی؟ اس میں عین کا فا کلمہ ہوگا سین، فا اور کلمہ سین، عین کلمہ میم، میم، اور لام کلمہ عین. لام کلمہ عین. ٹھیک ہے. اور آئے گا اس کے اندر ایک واؤ با. کی جگہ کے اوپر واؤ اور میم کی جگہ کے اوپر میم. اعراب وہی دے لیں. جی. کیا بن جائے گا؟ مسموع. ماشاء اللہ، زبردست بنا لیا آپ نے. جی. قبلہ ایک سیکنڈ یہاں سے کریں گے. آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ
لام کو ڈراپ کر کے ہم بار یوز کریں گے نہیں 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 لاسٹ. نہیں، وہ لام کو ڈراپ نہیں کیا، وہ اصل میں داربن کا جو ہے نا وہ لام کلمہ با تھا، میں نے اوکے اوکے. غلطی سے لکھ لام دیا کل تھا، لام لکھ. اچھا اوکے اوکے سوری. میں نے اوکے. غلطی سے لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا فضل علی صاحب، ہمارے پاس مصدر ہے جی فتحن. فتحن، فا تا ہا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فضل علی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو فتحن فا تا ہا سے اس میں فائل کا صیغہ بنائیں. نہیں ہے حافظ اوکے. امجد علی صاحب. سر فاتحن. ماشاء اللہ بن جائے گا جی. فا کلمہ فا ہے، آگے الف کا الف، عین کلمہ تا ہے، لام کلمہ ہا ہے. فاتحن، فاتحن، فاتح خیبر سنا ہوا ہے، خیبر کو فتح جی سر. کرنے والا. وہ فاتح خیبر جو ہوتا ہے نا وہ جی سر. یہ والا ہوتا ہے، اس میں فائل ہوتا ہے. اور آگے جو ہے نا اس میں مفعول اس کا کیا بنے گا جی؟ سر مفتوحن. ماشاء اللہ، میم فا تا کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ، آگے ہا کے اوپر تنوین. مفتوحن، فتحن سے فاتحن اس میں فائل بنے گا، مفتوحن اس میں مفعول بنے گا. جی جی سر. آگے جی. استاد جی ایک سیکنڈ. دو اس کے اندر واو نہیں تھا تو ہم نے واو لگانا اس کے اندر. ہاں واو ان آرڈر لگانے ٹو لگانا ہے، کمپلیٹ. یہ ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کے علاوہ دو حروف ایڈ کرنے ہیں ہم نے. ایڈیشن ہوا ہے، ایک واو، واو کی ایڈیشن ہے، ایک میم کی ایڈیشن ہے. اوکے. واو ایڈ ہوگا بیفور دی لام کلمہ اور میم ہوگا ان دی بگننگ. اوکے. حسین صاحب حسین صاحب ابھی تازہ وضو کرنے بھاگے. اچھا علم، سب بڑا جا رہے. خوبصورت، بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے آپ لوگوں کے لیے. جی عابد علی اطہر صاحب، علم کا بنتا ہے جی فا کلمہ عین، اور عین کلمہ بنتا ہے لام، اور آگے جی لام کلمہ بنتا ہے میم. علم سے یہ اس میں فائل کا صیغہ بنا سکتے ہیں. آج کئی لفظوں کی آپ کو سمجھ آئے گی، کئی لفظوں کی سمجھ آئے گی آپ کو، کئی لفظوں کے معنوں کی سمجھ آئے گی. عابد علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ فضل علی صاحب ہوں؟ شہزادے سر اس کا یار ایک منٹ امجد علی بھائی، بیٹا ایک منٹ ٹھہریے. باقی لوگوں کو تو مجھے دیکھ لینے دیں کہ کیا وہ بھی تازہ وضو کرنے گئے ہوئے ہیں، کہاں ہیں. تازہ وضو واپس آ گئے. اچھا جی. ہاں جی عابد علی صاحب. جی عالم. ماشاء اللہ زبردست. اس میں فائل بنے گا علم سے عالمن. یہ جو ہم بولتے ہیں نا عالم. فلاں عالمی دین ہے، تو عالم لفظ جو ہے نا یہ اس میں فائل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول کا صیغہ کیا بنے گا؟ معلوم. معلوم. ٹھیک ہو گیا، شاباش، یہ زبردست ہو گیا. علم سے عالم اور معلوم. آگے ہے جی، ایک ہے مصدر شہادتن. شہادتن مصدر سے میں شہادتن مصدر نہیں لیتا، بلکہ اس کے روٹ ورڈز آپ کو لکھ دیتا ہوں. اس کے روٹ ورڈ، روٹ لیٹرز بن رہے ہیں شین، ہا اور دال. شین ہا دال، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. شہاد. ہاں جی. شہاد. شہاد. مشہود. نہیں، یہ عابد علی صاحب آپ کی آواز نہیں ہے، جی جی آپ ہی بول رہے ہیں. جی انشاءاللہ. نہیں آواز آپ کی تھوڑی سی چینج لگ رہی ہے ابھی. بس جی میرا شہاد گلے میں نہیں ہے. فا کلمہ کی جگہ کے اوپر شین لگائیں، عین کلمہ کے آگے ہا لگائیں، لام کلمہ شاہد. کے آگے دال لگائیں، اور ادھر الف لگا دیں. کیا بن شاہد. جائے گا؟ شاہد. شاہد. شاہدن. یہ اکثر لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے شاہد.
شاہد شاہد مشہود اور یہ ہوگا مشہودن. شاہد مشہود ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد ہوتا ہے جی شربن. شربن سے کیا کیا بنے گا؟ ضارب مشروب شاربن اور مشروب مشروبن. یہ جو ہم بولتے ہیں نا مشروب، وہ مشروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو صیغہ بنانا آ گیا. اب ان کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل کیا بلا ہوتی ہے، اس میں مفعول بلا کیا ہوتی ہے. ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ فاعل بولتے ہیں سبجیکٹ کو، مفعول بولتے ہیں آبجیکٹ کو. جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو اس کو مفعول بولتے ہیں. شربن پینا، ڈرنک. شاربن پینے والا. مشروبن جس کو پیا جائے. علم جاننا، نالج. عالم جاننے والا، علم رکھنے والا. معلوم جس کو جانا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح فتح، فتح ہوتا ہے کھولنا. فاتح کھولنے والا. مفتوح جس کو کھولا جائے. ٹھیک ہے. تو جو فاعل کے وزن کے اوپر آئیں گے نا سارے کے سارے حروف، تو وہ سبجیکٹ کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، وہ کام کرنے والے ہوں گے. اور جو مفعول کی بنیاد کے اوپر آئیں گے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر کام واقع ہو رہا ہوگا. یہ ترجمہ کی دونوں کی سمجھ آ گئی؟ جی ان دونوں کے صیغہ بنانے کی بھی سمجھ آ گئی. جمشید بھائی، امجد بھائی، جی سر. امجد صاحب سمجھ آ گئی ان دونوں کے بنانے کی؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا. ان کی سمجھ بھی آ گئی ہے. تو اب آگے مزید چلتے ہیں. ان کی گردانیں کیا ہے؟ گردانیں ان کی میں بنانے لگا ہوں جی. پہلے اس کی فاعل کی بناتے ہیں جی. فاعل، فاعلانی، فاعلون. مونس کا صیغہ ہوگا جی فاعلاتن، فاعلتانی، فاعلاتن. فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن. فاعل، فاعلان، فاعلون یہ مذکر کے صیغے ہیں. اور واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، اس کے اندر وہ مخاطب، حاضر، غائب، متکلم وغیرہ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. فاعل، فاعلان، فاعلون یہ واحد ہیں. تثنیہ اور جمع یہ مذکر، یہ مونس. کس کی گردان ہو رہی ہے؟ اس میں فاعل. صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل. صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں فاعل. جمع مذکر، اس میں فاعل. واحد مونس، اس میں فاعل. تثنیہ مونس، اس میں فاعل. جمع مونس، اس میں فاعل. بن کیا رہا ہے؟ فاعل، فاعلان، فاعلون. فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. ابھی سمع مصدر ہے، اس سے ہم نے بنایا تھا صیغہ سامعون. اب سامعون سے کوئی بندہ گردان کرے گا یہ والی؟ سر میں کروں گا. جی کریں جی بیٹا. سامعون، سامعان، سامعون، سامعتن، سامعتان، سامعت. سامعاتن، سامعاتن. سامع. اوکے. وہ بولتے ہیں نا معزز سامعین، معزز سامعات. سامعات بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے. معزز جی سر. سامعات سے مراد ہے یہی سیکھا ہے. فاعلات ان کی جگہ کے اوپر سامعات آ رہا ہے کہ اے سننے والیو. ٹھیک ہے. اے سننے والیو، اس کو جو ہے نا سامعات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب فتح مصدر سے عابد علی عطر صاحب آپ گردان کر دیجئے پلیز. فتح، فتح سے ہاں جی. فتح سے فاحتن، فاتحن، فاحتان، فاتحن، فاتحن ہم نے بنایا تھا. فاتح
فاتحہ فاتحتان فاتحانی، فائ فاتحانی، فاتحان شاباش، فاتح کیا بات ہے، فاتحتن شاباش، کیا بات ہے، فاتحتان ماشاء اللہ، فاتحتان زبردست، فاتحتات چھا گئے ہیں جناب، آپ فاتحتات تو چھا گئے ہیں، کیا بات ہے جی۔ اپنا فضل علی صاحب، مصدر ایک ہم جی نے بنایا تھا دربن، دربن سے بنا تھا داربن، داربن سے گردان کریں۔ داربن داربان داربون دارباتن دارباتان دارباتن ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، چھا گئے جی۔ اب آ جاتے ہیں اس میں مفعول کی طرف، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، وہ سیم جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، وہ فاعل ان کی وہی مفعول ان کی ہے، واحد مذکر تثنیہ یا مؤنث بنانے کا جو قاعدہ ادھر ہے وہی قاعدہ ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، یہ سارے کے سارے اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں جن کے اوپر سیکھیں ہم بناتے ہیں جی۔ اپنا جمشید بھائی، ہمارے پاس ایک مصدر ہے فتح، فتح مصدر سے ہم نے سیگا بنایا تھا اس میں مفعول کا مفتوحن، مفتوحن سے آپ گردان کر سکتے ہیں؟ وہ شاید کوئی بزی ہے. جی آپ کر دیں عمر بھائی۔ یہ کر تو سکتا ہوں لیکن تھوڑا نازی ہے. یار کوئی کر دے، یہ مفتوح اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل ہے. مفعول ہے، مفتوحان مفتوحون مفتوحات مفتوحتان مفتوحات. پڑھی آپ نے ٹھیک ہوگی، ہمیں آواز آپ کی تھوڑی تھوڑی آئی ہے جی۔ صوفی محمد عمر محی الدین احمد، سامعون سے بنتا ہے مسموعن، اس میں ڈن مفعول کا صیغہ، یہ ڈن دا باٹم ون. اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے، تو اس میں جی مفعول کا صیغہ سے آپ یہ گردان بنا سکتے ہیں، مسمولن مسموعن، مسمولان مسموعن، مسموعانی ٹھیک ہے، مسموعونا ماشاء اللہ، مسمولاتا مسموعاتن، مسموعاتن مسموعاتانی ماشاء اللہ، مسموعاتن. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے اس میں فاعل بنانا بھی آپ لوگوں کو آ گیا ہے اور اس میں مفعول بنانا بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ، یہ جو سنڈے آ رہا ہے نا، اتوار جو آ رہا ہے، سن رہے ہیں میری بات؟ جی یہ چھٹی ہوتی جی اس اتوار کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے ماہانہ، چھٹی عمر بھائی کو چھٹی کی بڑی پڑی ہوتی ہے ہیں جی؟ ہے. مطلب چھٹی ہو، میں گھر پہ ہوں اس دن بتا رہا تھا. اچھا جی، ابھی ہم چلتے ہیں نحو کی طرف۔ منصرف غیر منصرف کی بات ہم پڑھنے لگے ہیں، ملک سوری منصرف. حاجو حاجبہ
جی یہ میں نے جو ہے نا وہ 3 جملے لکھے ہیں. جا احمدو، احمد آیا. جا فعل ہے، احمد فاعل ہے. ہم نے پڑھا تھا فاعل کا آخر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل کے آخر میں ہم نے پیش لگا دی. دیٹس اوکے. رائی تو احمدہ، رائی تو فعل ہے، تو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، احمد مفعول ہے. میں نے احمد کو دیکھا، رائی تو احمدہ، میں نے احمد کو دیکھا، عائشہ احمد. تو اب احمد مفعول ہے. مفعول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ اس کے اوپر نصب ہوتی ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ رفع ہوتی ہے. فاعل کے اوپر رفع ہے، رفع دے دی. مفعول کے اوپر نصب ہے، نصب آ گئی. نظر تو الا احمد، نظر تو فعل، تو ضمیر فاعل، الا حرف جر، احمدہ مجرور. مجرور کس کو بولتے ہیں جی عمر بھائی؟ عمر بھائی بتائیں گے مجرور کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بسم اللہ. جی مجرور کس کو بولتے ہیں؟ مجرور مجرور جی حرف جر کے بعد حرف مجرور جر. آتا ہے، تو حرف جر جی کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے. جی حرف جر جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، یعنی زیر دیتا ہے. زیر دیتا ہے. یہ لفظ جی لکھا ہوا ہے احمدہ، جی ٹھیک ہے. الا احمدہ میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں جی. الا احمدہ، الا حرف جر، احمدہ مجرور. الا نے احمدہ کو زیر دینی تھی، لیکن یہاں زیر نہیں زبر آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ ہاں جی. احمد نون ہے. ہاں جی. احمد نون ہے تو نون شاہد نون ہے، شاہدن یہ بھی نون ہے. یہ شاہدون بھی ہو سکتا ہے، دن بھی ہو سکتا ہے، شاہدین بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ احمدی نہیں ہو سکتا، احمدن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کے آخر کے اندر زیر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، نام جتنے ہوتے ہیں عالمن، شاہدن، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہو رہا تو اس کے آخر میں ہم 2 پیشے، زاہدن ہم 2 پیشیں لگا دیتے ہیں. تنوین جی لگتی ہے، تنوین لگ سکتی ہے، یا تنوین ہوتی ہے یا الف لام ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا یا آخر کے اندر تنوین ہوگی یا شروع کے اندر الف لام ہے. یہاں احمدن کیوں نہیں ہے؟ احمدو کیوں ہے؟ یا احمدہ کیوں ہے؟ احمدن کیوں نہیں ہے؟ اٹ مینس کہ احمد ایک ایسا ورڈ ہے، نہ تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. کیا کیا نہیں آ رہی؟ ایک تو تنوین. اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے. تنوین کہتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کو بولتے ہیں. ایک تو تنوین نہیں آ رہی اور دوسرا اس کے نیچے زیر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو غیر منصرف ہوتا ہے نا، غیر منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا لفظ جو غیر منصرف ہو، اس لفظ کے آخر میں نہ تو ہم زیر لگائیں گے اور نہ ہی اس لفظ کے آخر میں ہم تنوین لگائیں گے. جی حسین بیٹا. میرے کو تھوڑا کنفیوژن ہے، رائیتو کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ بیٹا یہ لکھا ہے رائی تو، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. رائی تو فعل ہے، اس فعل کے جی اندر ایک ہڈن اس کا فاعل ہے، وہ ہے تو ضمیر. جی جی تو ضمیر ایک ہڈن اس کے اندر فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو جو ہے نا وہ ورڈز کے اندر ہڈن ورڈز بھی ملیں گے. جی ایک ہوتا ہے سائلنٹ ورڈ، سائلنٹ نہیں ہے، سائلنٹ ہوتا ہے وہ سامنے ہے، اپیرنس میں ہے، لیکن جو ہے نا وہ بولا نہیں جا رہا. لیکن یہ جی بولا بھی نہیں جا رہا، نظر بھی نہیں آ رہا، پھر بھی ہے، جی اس کو ہڈن ورڈ بولتے ہیں. تو اب جی یہاں پر جو ہے نا وہ اس کے اندر تو ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے.
یہ رائی تو فعل ہے، تو ضمیر ہڈن ہے وہ فاعل ہے، احمد جو ہے نا وہ یہ آگے مفعول ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ غیر منصرف وہ کلمہ ہوگا کہ جس کے آخر میں نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتی ہے. احمدو جی غیر منصرف ہے، جی ٹھیک ہے. احمد غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر کے اندر ہے چونکہ نہ تنوین نہیں آتی لہذا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور احمدو کے اوپر کے نیچے زیر نہیں آتی لہذا اس کے نیچے زیر بھی نہیں. اسی طرح عمرو، عمرو یا جا عمرو، رائی تو عمرہ، نظر تو الا عمرہ، ٹھیک ہو گیا. تو غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں اندر نہ تنوین آتی ہے نہ زیر آتی ہے. یہ یاد رکھیں غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی جان یہ احمدہ کو زیر کیوں نہیں دی گئی؟ آپ لوگوں نے بتایا نا کہ ہم صرف نہ پڑھ رہے ہیں، تو اکثر لوگ یہ آپ سے سوال پوچھیں گے بھائی جان نظر تو الا احمدہ کے بعد احمدہ کو زیر کیوں نہیں دی گئی ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کو زیر نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر اس کو لیکن ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جی کنسیڈر مجرور کیا جائے گا. ہاں کنسیڈر ٹھیک ہے. مجرور ہی کیا جائے گا. اس کو بولتے ہیں محلے جر، وہ شروع کے اندر میں نے پڑھایا تھا. محلے جر ہے تو محلے جر کے اندر، لیکن چونکہ وہ وہاں پر مبنی ہوتا تھا تو اس کی حرکت تبدیل نہیں نہ ہوتی تھی، تو یہاں پر یہ غیر منصرف اس لیے اس کو زیر نہیں دی جا رہی ہے محلے جر کے اندر، لیکن ہم اس کو زبر دیں گے، زیر نہیں دیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. یہاں تک پتہ چل گیا؟ یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتا دیں. کوشچن ہے جی جی تو کوشچن یہ ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسا کریں گے کہ غیر منصرف ہے یہ؟ ایگزیکٹلی، اچھا کوشچن ہے آپ کا، اسی کی طرف میں جانے لگا ہوں. اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ تو سوال تھا مثبت جی بیٹا. بٹ وہ تا کے اوپر وہ تسین لکھا ہوا ہے، تا پیش پہ رائی تو کیا نا کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی رأیت احمد کے اندر ہاں جی جی وہ تا پیش کے وہ نیچے کیا لکھا ہوا تھا وہ فعل کے بعد فاعل او سبجیکٹ، مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ، ٹھیک ہے. اچھا نظر تو کے وہ بھی فاعل ہوتا نظر تو اس کے اندر بھی یہ فائل ہے، اس کے اندر بھی تو ضمیر ہڈن ہے وہ فائل ہے. جی ان الى احمد دونوں مقبول ہے. الہ احمد اس کے اندر مفعول نہیں ہے. الہ احمد الہ جار آپ نے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق بنتا ہے، مفعول نہیں بنتا، متعلق بنتا ہے. وہ اس کو آپ ابھی چھوڑ دیں، وہ لمبی بات ہو جائے گی. ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ جی ہم نے جہاں پر نا یہ الہ جار ہے اور احمد مجرور ہے، ہونا تو اس کے لیے زیر ہی چاہیے، لیکن زیر کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کو زیر نہیں دی جا رہی ہے. اب آگے جو ہے نا وہ صوفی عمر صاحب آپ کا سوال کہ جی ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ غیر منصرف ہے؟ کازز فار غیر منصرف لکھ لیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب. چلو الف نون زائدتان اور وزن فعل. یہ 9 چیزیں ہیں، 9 اسباب ایسے ہیں، اگر ان میں سے 2 وصف کسی ایک لفظ کے اندر پائے جائیں، 2 وصف اگر کسی ایک لفظ کے اندر پائے جائیں تو وہ وصف جو ہے نا وہ لفظ جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوگا.
ٹھیک ہے. عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل. یہ الف نون یہ ان نہیں ہے، الف نون، الف الگ ہے نون الگ ہے. الف نون زائدتان وزن فعل. اب ان کی ڈیٹیل کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے، اگلے لیسنز کے اندر ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل، یہ ان میں سے کوئی دو آ جائیں یا ایک ہی ہو جو کہ دو کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا اور اس کے آخر میں نہ تو تنوین آئے گی نہ زیر آئے گی. اب یہ چیزیں ہے کیا یہ انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. ابھی آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 9 اسباب ہیں منع صرف کے، آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. علماء جو ہے نا وہ کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں، بھائی جان منع صرف کے اسباب بتاؤ کتنے ہیں. اگر آپ نہ پڑھ رہے ہیں تو منع صرف کے اسباب بتاؤ. اور میں نے جو ہے نا وہ اس وقت سے یاد کیے تھے، آج میرا رٹا لگا ہوا ہے. عدل وصف تانیث معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، بار بار آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. ایک ہو گیا. دوسرے نمبر کے اوپر منصرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر منع صرف کے اسباب نہ پائے جائیں. غیر منصرف کو ہوتا ہے جس کے اندر منع صرف کے اسباب پائے جائیں، اس کو منع صرف کے اسباب بولتے ہیں. منع صرف کے اسباب پائے جائیں. ٹھیک ہے. منع صرف کے دو اسباب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ اگر پایا جائے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا. جو غیر منصرف ہوگا اس کے آخر میں نہ تو تنوین آئے گی نہ ہی اس کے آخر میں زیر آئے گی. لہذا ابھی آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ جی احمدہ یا عمر اس کے ہم نے زیر کیوں نہیں دی ہے، تو ہم بولیں گے کہ چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ زیر نہیں دی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جی یہ معرفہ ہے، اس کے اندر جو وصف پایا جا رہا ہے وہ معرفہ ہے، تو معرفہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو زیر نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی حسین بیٹا. وہ غیر منسلک کیا ہوتا غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ ہے؟ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایسا ورڈ جس کے آخر میں نہ تو زیر آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. جی نو اوپر ورڈز لکھے ہوئے تھوڑا مشکل ہوا سمجھنے کے لیے میرے کو. یہ ورڈز جی ہاں. یہ عمر بابا کے سوال کا جواب ہے جو انہوں نے بولا کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ غیر منصرف ہے. فرسٹ آف آل یہ آپ کو کلیریفائی ہو جانا چاہیے، جو غیر منصرف ہوگا اس کے آخر کے اندر تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی. اگر یہ آپ کا کلیئر ہو گیا تو پھر آگے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ وہ چیز جو ہے نا وہ غیر منصرف ہے. تو میں نے 9 چیزیں لکھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی سی دو کسی ورڈ کے اندر پائی جائیں اٹ مینس کہ ورڈ غیر منصرف ہوگا. اب یہ ہیں کیا، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، انشاءاللہ ہم پھر آگے پڑھیں گے. وہ ورڈز اسی کے کے نام کرنے اچھے نہیں ہوتے. ہاں جی جی لائک میں ورڈز عرض کے کی نام. تھی اسی کے لیے ورڈ کی لائک ڈیٹیل پوچھ ورڈز رہے ہیں. ورڈ کے نام لائک کیا لائک اس کا میں نام دوبارہ پوچھ پڑھ رہے ہیں. دیتا ہوں. عدل وصف تانیث معرفہ اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل. اجمع جمع جمع ترکیب جمع ترکیب الف نون ایکسٹرا الف نون زائدتان الف نون ایکسٹرا الف نون ایکسٹرا ایکسٹرا لکھ دیں، اجازت ہے آپ کو. وزن فعل وزن ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. جی چلیں جی جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی آپ کا کوئی سوال کسی طرح کا؟ ایک اس میں فائل پڑا، ایک اس میں مفعول پڑا، پھر یہ منصرف غیر منصرف پڑا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ سر میرا کوشچن ہے، ہاں جی بیٹا جی.
سر قرآن پاک میں آتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. سر ایک بندے نے کل مجھے کہا ہے کہ وَفَوِّضُ أُمُورِنَا یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے سر، جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لوں امورنا پڑھا ہے اس نے. بیٹا وہ جو دعا ہوتی ہے نا، جی سر. امری اللہ، ایک ہوتا جی سر. ہے افوض جی سر. امری اللہ، جی سر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جی سر. ایک ہوتا ہے نفوض امورنا جی سر. اللہ، ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جی سر. یہ امری جو ہے نا یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، جی اور سر. اس کی جگہ کے اوپر میں امور ہی بھی کہہ سکتا ہوں. امور ہی بھی کہہ، یہ اللہ سے دعا ہے، آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. افوض جی سر. امری اللہ، میں اپنا ایک معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. افوض جی سر. اموری اللہ، میں اپنے جتنے بھی معاملات میرے ہیں وہ سارے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. نفوض امورنا اللہ، ہم سب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ امری بھی ہو سکتا ہے، اموری بھی ہو سکتا ہے، امورنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر. اور کوئی؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بول سکتے ہیں، مگر پڑھنے کا تو افوض امری ہی پڑھیں گے نا افوض قرآن کی آیتوں. امری اللہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی جگہ پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں افوض اموری اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نہیں جب دعا مانگ رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے مانگ رہے ہیں تو پھر نفوض امورنا اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک دعا ہوتی ہے جی، الہی انتا جب ہم اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ نفیس بات، تو دعا ہوتی ہے الہی انتا مقصودی ورداء کا مطلوبی. ٹھیک ہے، آتی نی محبت ذاتی کی معرفت صفاتک، الہی تو ہی میرا مقصود ہے، ورداء کا مطلوبی تیری رضا میری مطلوب ہے، میں تیری رضا کا طالب ہوں. ٹھیک ہے، آتی نی مجھے عطا فرما محبت ذاتی کا، اپنی ذات کی محبت و معرفت صفاتک، اور اپنی صفات کی معرفت مجھے عطا فرما. ٹھیک ہے، تو جب ہم اکیلے بیٹھتے ہوتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. لیکن جب ہم جو ہے نا وہ مجمع کے اندر دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الہی انت مقصودنا، یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے. مقصود اس میں مفعول کا صیغہ ہے. سر سورہ مومنین کی ایک آیت بھی ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ ہاں اللَّهَ ٹھیک ہے بَصِيرٌ نا، بِالْعِبَادِ. وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ٹھیک ہے وَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، لیکن اس کی جگہ کے اوپر آپ جب دعا مانگ رہے ہیں نا، تلاوت کرنی ہے تو پھر چینجنگ نہیں آپ کر سکتے. تلاوت کی ٹھیک ہے نیت سے آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے مطابق آپ سیغے تبدیل کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں جی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور الہی انتا مقصود و نا، جب ہم اکٹھے دعا مانگے تو یہ بولیں گے مقصود و نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ اکثر ہم نے جو ہے نا وہ درب تو درب نا، یہ نا ہم نے آخر میں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نا یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. الہی انتا مقصود و نا، تو ہمارا مقصود ہے، وردا کا مطلوب نا، تیری رضا ہماری مطلوب ہے. مطلوب یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے. لو جی، مطلوب اس کا فاعل بنتا ہے طالبن، طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے، آتی نا ہمیں عطا فرما، آتی صیغہ امر ہے، آتی نا محبت ذاتی کا و معرفت صفاتک، تو ہمیں عطا فرما. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دعا ہے نا، دعا کے اندر آپ صیغہ واحد متکلم کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضمیر واحد متکلم کی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمع متکلم کی ضمیریں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو دفعہ ہو گئی. کوئی اور؟ کوئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ دے والے. آج ہاں تو جی، کمال ہو گیا حضرت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਧੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ.
جی حسین بیٹا، معافی چاہنا آج نہ طرف پھنسے آتی حسین بیٹا جی، حسین بیٹا کیا بات ہے؟ جی میرے کو ایک سوال تھا جی جی بیٹا، that وہ فائلہ کا وہ last two words کہتے ہیں وہ گردان کے لیے کس کے؟ وہ فائلہ کے لیے فاعلات مفعولات، ویڈیو دیکھ سن اور ویڈیو ہو جائے ٹھیک ہے جی، اللہ جی سونے دے والے جی۔ اللہ حافظ